پی ٹی آئی رہنماؤں کی زبان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ پرسوں رات ایاز صادق نے فون کیا کہ کل میٹنگ ہے رات کو 11 بجے۔ کہا ہے کہ کل ہماری میٹنگ ہے ایپیکس کمیٹی کی، جس میں گورنر ہوں گے، چیف ہوں گے، 4 پرائم منسٹر ہوں گے، تو آپ لوگ شرکت کریں۔ اور پھر 2 دن کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت آپ نے عمران خان کو دینی ہے، لکھ کر دیں کہ آپ عمران خان کو چاہتے ہیں کہ وہ اس میں شرکت کریں، پھر عمران خان کی مرضی ہے کو کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات کو 11 بجے آپ فون کرتے ہیں، ایک طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں، ایک طرف ظلم کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہماری تو ایک ہی پوائنٹ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کراؤ، اور یہ جو دھمکیاں اور یہ جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس کو ختم کریں۔ اگر اس پر بات ہوگی تو ہو سکتی ہے، اگر اس پر بات نہیں ہوگی تو نہ ہم آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، سیاسی پارٹیوں کی اپنی عزت ہے، عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ رات کو 11 بجے فون کریں گے کل آپ میٹنگ میں آ جائیں، اور پھر ڈرامہ بنا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہا، ملک کے خلاف ہے، ملک کو نقصان ملک کو تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ طریقہ کار بنائیں، بیٹھیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن الیکشن کی پہلی بات ہوگی۔ اور یہ کیا بات ہے کہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، آپ ڈیلے کرا رہے ہیں۔ کون سا طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگیں گے؟ یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک صاحب نے جیت جانا ہے، ان کو شکست ہوگی، اس وجہ سے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ اب یہ ہمارا گورنر صاحب عجیب سا آدمی ہے، کہتا ہے امن امان خراب ہے، دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر 70 قومی اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں، ہمارے صوبے میں تقریباً 14-15 قومی اسمبلی کے الیکشن اناؤنس کر دیے، وہ ہو سکتے، لیکن صوبائی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو 2 طریقے نہیں چل سکتے۔ پھر پرائم منسٹر نے آ کے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمدردی کرتا، آ کر کے ہم نے 5 آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سلمان طارق سے۔ جی سلمان، ملاقات کا احوال بتائیے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ مال ٹاؤن میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں پارٹی ذرائع کے مطابق جو حوالہ ہے اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کو قومی اسمبلی کے آئندہ میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور پنجاب و خیبر پختونخوا میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ اس ملاقات میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کے الیکشن اور معیشت سمیت تمام قومی امور پر متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا صاحب، ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے۔ جو پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں، یہ وقت تقریبی سیاست کا نہیں ہے۔ جی شکریہ سلمان طارق۔ پولیس اہلکاروں کو اسلحے کے زور پر دھمکانے اور سرکاری گاڑی پر پتھراؤ کا کیس پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر سمیت دیگر ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئے۔ ملزمان شبیر گجر، خالد گجر، طارق فروق، عدیل محمود کی عبوری ضمانتوں کے لیے درخواست دائر۔ ملزمان کے خلاف راولپنڈی میں اقدام قتل سمیت 4 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نعمان نور سے۔ جی نعمان، بتائیے گا۔ جی، زیادہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پولیس پر تشدد کرنے اور تھانہ سٹی راولپنڈی میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے کا یہ معاملہ ہے، جبکہ پی ٹی آئی ایم پی اے شبیر گجر سمیت 4 ملزمان اپنی عبوری ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچ چکے ہیں، جبکہ ان ملزمان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے درخواست ضمانت دائر کی ہے، جس پر عدالت نے درخواست ضمانت جو ہے وہ 11 فروری تک جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور اس حوالے سے عدالت نے ان ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے اس ضمانتوں پر سماعت کی ہے، جبکہ ملزمان کی جانب سے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ یہ جھوٹا اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ عدالت کی سزا ہے کہ عدالت ہماری عبوری ضمانت منظور کرے، ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے شبیر گجر سمیت 4 ملزمان جن میں خالد محمود گجر، طارق فاروق اور عدیل محمود شامل ہیں، ان کی
جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ 11 فروری تک منظور کر لی ہیں۔ شکریہ نعمان۔ حکومت مفاہمت چاہتی ہے یا ٹکراؤ؟ آپ یکجہتی چاہتے ہیں یا انتشار؟ تحریک انصاف مفاہمت اور ٹکراؤ دونوں کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، بولے شہباز شریف صاحب ہم حساب دینے سے نہیں ڈرتے، ہمارا ایجنڈا قومی اور آپ کا ذاتی ہے، آپ کا ایجنڈا دہشت گردی سے مقابلہ نہیں، کیسز سے رہائی ہے۔ قوم گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا، حقائق سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی۔ ایجنڈا ذاتی ہے، ہمارا ایجنڈا نیشنل ہے۔ آپ کا ایجنڈا ذاتی نیب کے کیسز سے فراغت ہے۔ آپ کا فوکس بدل گیا، آپ کی ترجیحات میں تبدیلی آئی۔ قوم کی ترجیح میں دہشت گردی کا مقابلہ تھا، ہے۔ قوم کی ترجیحات میں معیشت کی بحالی تھی، ہے۔ لیکن آپ کی ترجیح نہ معیشت ہے نہ دہشت گردی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب کی مشاورت سے بحیثیت وزیر خارجہ میں نے ایک ریجنل فارمیٹ قائم کیا، دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حصول کے لیے ایک ریجنل کنسنسس بلڈ کرنے کا۔ افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، جتنی ہماری سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے، ایران، یکے بعد دیگر وہاں گئے، میں گیا، دفتر خارجہ کی ٹیم گئی۔ مقصد کیا تھا؟ ریجنل کنسنسس اگینسٹ ٹیررزم۔ شہباز شریف صاحب، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اس نے وفاقی حکومت کے لیے ایک اسپیشل وفاقی حکومت کے ذرائع سے، آمدن سے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن فار دی افیکٹڈ ایریاز کا اعلان کیا تھا۔ اسپیشل ڈسپنسیشن کی بات کی گئی، صوبوں کو کہا گیا وہ اجڑ گئے ہیں، لوگ وہ برباد ہو گئے، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، 20 سال کی جنگ کی لپیٹ میں رہے ہیں وہ۔ یار کنٹریبیوٹ کر دو، اپنے اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دو۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی نے آمادگی کا اظہار کیا؟ آج جو بیٹھے ہیں سندھ والے، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، سندھ کی حکومت نے ایک ٹکا دینا گوارا کیا؟ نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو، پارٹی کے ناراض رہنماؤں کو منانے کا فیصلہ، شاہد خاقان عباسی کے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کے معاملے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف اور مریم نواز کا شاہد خاقان عباسی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ، شہباز شریف نے مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی سے جلد ملاقات کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان طارق سے۔ سلمان طارق، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر چیف آرگنائزر مسلم نون مریم نواز نے ملاقات کی ہے۔ یہ چیف آرگنائزر بننے کے بعد مریم نواز کی شہباز شریف سے پہلی ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پارٹی کی تنظیم سازی اور ملک بھر میں مریم نواز کے جاری ورکر کنونشن کے انعقاد کے حوالے سے مشاورت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پارٹی کے ناراض رہنماؤں کو منانے کا فیصلہ ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کے معاملے پر بھی تفصیلی گفتگو اس ملاقات میں کی گئی۔ شہباز شریف اور مریم نواز کا شاہد خاقان عباسی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ اس ملاقات میں کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے اس ملاقات میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی نواز شریف کے دیرینہ ساتھی ہیں۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی سے جلد ملاقات کی ہدایت بھی کی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے پی کے ممکنہ انتخابات کے معاملے پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ تاریخ پر مسلم نون بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لے گی۔ اس ملاقات میں شہباز شریف کا ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز کا ملک بھر میں جاری مہنگائی کی لہر بارے میں بھی جو تفصیلی گفتگو انہوں نے کی، اور مریم نواز کی درخواست پر شہباز شریف کا مہنگائی سے چھٹکارے بارے ریلیف دینے پر بھی جو ہے وہ مشاورت اس ملاقات میں ہوئی، اور شہباز شریف لیگی کارکنوں کو انتخابات کے حوالے سے بھی پیغام جلد جاری کریں گے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال، ملکی معاملات اور حکومت کے انتقامی اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک بھی شریک ہوئے۔ عمران خان اور پرویز الہی کا حکومت کے منفی ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار۔ مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، ملاقات کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، زمان پاس کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شریف پرویز الہی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک بھی شریک ہوئے۔ سیاسی صورتحال، ملکی معاملات اور حکومت کے انتقامی اقدامات پر گفتگو کی گئی۔
عمران خان اور پرویز نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور دونوں رہنماؤں نے حکومت کے منفی ہتھ کنڈوں کے ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں اور حکومت کو انتخاب کی تاریخ دینا پڑے گی ورنہ آئین شکنی کی مرتکب ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کی معیشت کو تباہ کر چکی ہے، امن و امان کی صورتحال بھی تیزی سے خراب کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ پارلیمانی لاجسٹ میں سابق ارکان پارلیمنٹ کے کمرے توڑے جا رہے ہیں۔ حکومت گرفتاریوں، مقدمات اور چھاپوں کے سائے میں اے پی سی کی دعوت دے رہی ہے۔ شہباز شریف کی شوبھ بازیاں پوری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے پاس عوامی ریلیف کے لیے کچھ نہیں، صرف اور صرف عمران خان، تحریک انصاف اور اتحادیوں کو کچلنے کے ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتقام کے ہتھ کنڈے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم پر اور ہمارے ساتھیوں پر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیگل ایڈوائزر ہے عامر راؤ، ان کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ حکمران عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں اور پی ڈی ایم الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار نہیں۔ اس قدر سیاسی انتقام میں یہ اندھی ہو چکی ہے کہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ لیاقت علی۔ پاکستان کے مستقبل سے مزید نہیں کھیلا جا سکتا، ہمیں ذمہ دار قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران خان کی آن جاب ٹریننگ پاکستان کو بہت مہنگی پڑی، وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ بولے عمران خان نے معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ میرے پاس ہر روز یو ایس ایمبیسڈر، یو کے ہائی کمشنر، ای یو ایمبیسڈرز، جاپان کا ایمبیسڈر، سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ایمبیسڈر، ہر ایمبیسڈر آ کے ایک سوال کرتا تھا کہ ایکسلنسی ٹیل اس ہاؤ اینڈ ویئر کین آر کمپنیز جوائن سی پیک پروجیکٹس۔ So the whole world started to look at Pakistan as some kind of a magnet، اور جو پریزیڈنٹ شی کا وزٹ تھا اپریل 2015 میں، when he signed $46 billion worth of MOUs، all of a sudden جب وال اسٹریٹ جرنل کے فرنٹ پیج پہ یہ تصویر لگی تو پاکستان کا امیج فرام سیف ہیون فار terrorist networks to safe haven for billions of dollars of Chinese investment میں چینج ہو گیا، and that immediately changed the whole perception of Pakistan amongst international۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کو بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایت۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو عوام سے یوم یکجہتی کشمیر کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت بتائیے گا۔ بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے صوبہ بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کو بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، اضلاع اور تحصیلوں میں یوم یکجہتی کشمیر کے اجتماعات ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں اور عوام جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں۔ لوگ ریلیوں میں پاکستان اور کشمیر کے پرچم لے کر نکلیں۔ 5 فروری کو قوم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرے گی۔ شکریہ لیاقت علی۔ ڈی سی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ڈی آر اوز، آر اوز اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سمیت محکموں کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے۔ ڈی سی کیمپ آفس میں کنٹرول روم قائم کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ایسا کہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران اکبر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، لاہور شہر میں 2 نشستوں کا معاملہ ہے۔ قومی اسمبلی کی 2 نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کا انعقاد ہونا ہے اور اس حوالے سے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمشنر، پاک آرمی، پولیس، ایجوکیشن، این سی ایل، LWMC سمیت دیگر محکموں نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور الیکشن کمیشن کے دفاتر کی سیکورٹی کے لیے پوری سیکورٹی پلان مرتب کرے گی، جبکہ ڈی اوز اور آر اوز اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز کو گاڑیاں، بیمہ، فیول، این سی ایل، ایجوکیشن، LWMC اور دیگر محکموں کو فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈی سی کا یہ کہنا ہے کہ
ROs के कैंप ऑफिस कायम करने के लिए मुनासिब स्कूलों की निशानदेही की जाएगी। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी, वाशरूम्स, टेंट, सफाई सुथराई के इंतजाम किए जाएंगे, जबकि ABC और D कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की हदायत कर दी गई है। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब की जाएगी, जबकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स को नोटिफाई किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर होता है कि DC कैंप ऑफिस में कंट्रोल रूम को बहुत शुक्रिया किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज जारी कर दिए हैं। 64% तलबा फेल हो गए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल के नताइज का ऐलान कर दिया गया। दूसरे सालाना इम्तहान में 23,010 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सिर्फ 8,247 तलबा पास हो सके। दूसरे सालाना इम्तहानात में 14,436 लड़के और 8,674 लड़कियों ने शिरकत की। नताइज का ऐलान चेयरमैन डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब अली ने किया। खबरों के मुनक़ता सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं और आपको बताएं कि मुल्क की सियासी और मुआशी अबतर सूरत हाल है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सियासी जमातों के सरबराहान को खतूत लिख दिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए संजीदगी और मुस्तकिल इक़्तिसादी पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात की जाए तो जो मुआशी सूरत हाल है वो इस कदर ख़राब है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, की जानिब से मुल्क की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को एक ख़त लिखा गया है जिसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात की गई है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकिल इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसी दी जा सके। हमारे साथ लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि जब तक हमारे पॉलिटिशियंस एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम आवाम तो एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन ये लीडर्स एक पेज के ऊपर नहीं हैं। और ये ना ही ये सिर्फ लाहौर चैम्बर की, मैं समझता हूँ ये तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स की ये रिक्वेस्ट है। और ये लेटर सिर्फ लाहौर चैम्बर का लेटर ना समझा जाए, ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का लेटर समझा जाए कि ये हम इस वक्त चाह रहे हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। कोई गवर्नमेंट भी आए, कोई गवर्नमेंट भी जाए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज बिल्कुल आपने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर की गुफ्तगू सुनी। इनका एक कहना है कि हालात इस कदर जो हैं, मुआशी हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लाहौर चैम्बर की जानिब से तमाम मुल्क भर के जितने भी चैम्बर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए तमाम सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का लेटर लिखा गया है ताकि मुल्क के इक़्तिसादी, मुआशी, सनती और तजारती सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के वार जारी। ज़िले इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने के बजाय सरकारी नरखनामा जारी करके ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा होने लगी। नरखनामे में 7 सब्जियों की कीमत बढ़ा दी गई है। पूरा हफ्ता महंगा होने वाला ब्रायलर मामूली सस्ता हो गया। अवाम कहते हैं हमें महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। महंगाई से छुटकारा न मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। इंतजामिया नरखनामों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। सब्ज मिर्च 10 रुपये महंगी होकर 105 रुपये किलो मुकर्रर, मार्केट में 130 रुपये किलो में फ़रोख्त। करेले 10 रुपये महंगे होकर 270 रुपये फ़ी किलो हो गए, मार्केट में 330 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज 260 रुपये, टमाटर 70 रुपये, लहसुन चाइना 490 रुपये किलो में फ़रोख्त। बैंगन और शिमला मिर्च 5 रुपये, बंद गोभी और शलजम 4, आलू की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया। खरीदारों का कहना है कि अब तो महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है, प्राइस कंट्रोल करने वाले नजर नहीं आ रहे। माड़ा बंदा जो कहते घर पराना आ जाए तो चलो यार मुर्गी पका लो, अच्छी छोटा गोश्त वगैरह तो नहीं पका सकते, लेकिन मुर्गी तो हम सर घर एक पा भी जड़ा ना वो भी लियानी औखी हुई। पहले जो गरीब आदमी खा लेता था, अब जो खाना बहुत मुश्किल हो गया। प्याज देखें 240 रुपये किलो है। जी सब्जियों की जो कीमतें हैं रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। हफ्ता भर ब्रायलर गोश्त 51 रुपये महंगा हुआ, लेकिन आखिरी रोज़ 3 रुपये की कमी के साथ 546 रुपये फ़ी किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडे 310 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त होने लगे हैं। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शुक्रिया। ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने और ज़ियाद से रोकने का मंसूबा हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की हिदायत पर वासा ने हिकमत अमली बना ली। वासा का पानी का ज़िया रोकने के लिए हर टाउन में टास्क फोर्स बनाने का फ़ैसला। पानी के ज़िया करने पर जुर्माने की रकम 10,000 रुपये कर दी गई।
واسطہ اور متعلقہ پولیس اسٹیشن جرمانہ عائد نہ کرنے والے صارف کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین العابدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ زمین پانی کو بچانے اور پانی کا ضیاع روکنے کے لیے ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی ہدایت پر واسطہ کی جانب سے حکمت عملی بنا لی گئی ہے اور واسطہ نے پانی کا ضیاع روکنے کے لیے ہر ٹاؤن میں ٹاسک فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے ضیاع پر اس سے قبل 500 روپے جرمانہ کیا جاتا تھا، تاہم اب جوڈیشل کمیشن اور ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پانی کے ضیاع کرنے پر جرمانے کی رقم 10,000 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ واسطہ کی جانب سے تمام واسطہ صارفین کو 10,000 جرمانہ کرنے سے متعلق جو انتباہ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ واسطہ کی جانب سے پانی کا ضیاع روکنے کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کے تحت ہر ٹاؤن میں فوکل پرسن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلی بار پانی ضیاع کرنے والوں کے خلاف جرمانوں کے ساتھ ساتھ سزا بھی دی جائے گی۔ پانی کا ضیاع کرنے پر جرمانے آئے تو ریکوری نہ کرنے پر یہ سزا دی جائے گی۔ واسطہ اور متعلقہ پولیس اسٹیشن اس حوالے سے جو صارف ہے جو کہ پانی کا ضیاع کرے گا ان کے خلاف FIR درج کروائے گا۔ واسطہ کی جانب سے جو انتباہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی کے پائپ سے جو ریمپ ہیں اس کو نہ دھویا جائے اور جو گاڑیاں دھونے میں پانی کا ضیاع کیا جا رہا ہے اس کو بھی روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل املاک کی جانب سے اپنی املاک کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کو بھی پانی کے ضیاع کے زمرے میں تصور کیا جائے گا اور ایسے تمام افراد کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ شکریہ زین۔ کس نے کتنا مال بنایا اور کتنا چھپایا؟ LTE افسروں کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ IMF کی شرائط پر عمل ہونے سے قبل LTE نے دستاویزات پوری کرنا شروع کر دی ہیں۔ ڈائریکٹر ایڈمن نے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لیں۔ اب سرکاری آفیسروں کے اثاثوں کی چھان بین ہوگی۔ FPR کے احکامات پر LTE کے تمام افسروں اور ملازمین کے اثاثوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ LTE کے کانفیڈینشیل سیکشن نے افسروں کے اثاثہ جات کی تحقیقات شروع کر دیں۔ ڈائریکٹر ایڈمن LTE نے تمام افسروں کو مراسلہ جاری کر دیا جس میں افسروں کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے ریکارڈ طلب کیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ LTE کے تمام افسران اور ملازمین اپنے اثاثے جمع کروائیں۔ افسران اپنی ابھی تک ہونے والی تعیناتیوں کی تفصیلات بھی جمع کروائیں گے۔ منقولہ، غیر منقولہ اور وراثتی جائیدادوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ پرائز بانڈ، سیکیورٹی ڈپازٹ، جیولری اور کیش ان ہینڈ کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ LTE افسران کو اثاثے جمع کروانے کے لیے 7 روز کا وقت دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے 10 لاکھ بچوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ 1 سال بعد بھی ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے بچوں کے بے فارم جمع نہ کروائے جا سکے۔ محکمے کی جانب سے بے فارم جمع کروانے کے لیے متعدد ڈیڈ لائنز دی گئی تھیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف پرویز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بزدار گورنمنٹ میں جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی ویریفیکیشن کا کام شروع کیا گیا تھا اور تمام ایجوکیشن اتھارٹیز اور اسکولوں کے سربراہان سے کہا گیا تھا کہ وہ اسکولوں میں پڑھنے والے بے فارم بچوں جو بے فارم فراہم کر رہے ہیں اور جو محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پنجاب کے 48,000 اسکولوں میں 1,20,00,000 بچے زیر تعلیم ہے، لیکن 92% بچوں کے ہی بے فارم آ سکے اور باقی 8% جن کی تعداد کوئی 10 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے ان کے بے فارم جو ہے وہ 1 سال بعد بھی جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو نہیں مل سکے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ان بے فارمز کی نادرا سے تصدیق کرائی جا رہی تھی، تو یہ 10 لاکھ بچے اس وقت اسکولوں میں موجود ہیں یا ان کے پاس ریکارڈ یا بے فارم موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بچے گوسٹ ہیں یا ان کا ریکارڈ یا ان کے پاس جو متعلقہ دستاویزات ہیں جو محکمہ اسکول ایجوکیشن کو درکار ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں کہ نہیں، لیکن محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اب اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے بے فارم نہیں منگوائے جا رہے۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ لیسکو صارفین کی مشکلات کا ازالہ نہ کر سکا، ایک مرتبہ پھر سنگل اور 3 فیز میٹرز نایاب ہو گئے۔ لیسکو انتظامیہ کے دعوے ہوا ہو گئے۔ لیسکو ریجن میں سنگل اور 3 فیز میٹرز ایک بار پھر نایاب۔ سنگل اور 3 فیز میٹرز نہ ہونے کے باعث نئے گھریلو اور کمرشل کنیکشنز التوا کا شکار ہو گئے۔ میٹرز کی قلت کے باعث سینکڑوں خراب میٹرز بھی تبدیل نہ ہو سکے۔ خراب میٹرز تبدیل نہ ہونے کے باعث ایوریج بلنگ کی مد میں اضافی یونٹس چارج ہونے لگے۔ لیسکو انتظامیہ کے متعدد دعووں کے باوجود میٹرز کی قلت پوری نہ ہو سکی۔ صارفین لیسکو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी का पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह का दौरा। आईजी ने सिक्योरिटी इंतजामात, मेस और रहायशी बैरक्स समेत दीगर अमूर का मुआयना किया। आईजी पंजाब का एसपी हेडक्वार्टर्स को खाने के मेयार, रहायशी बैरक्स को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया गया है। अहम दौरा है, इस हवाले से ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि आईजी की जानिब से खाना भी खाया गया है और उसके मेयार को चेक किया गया है, जबकि मेयार को बेहतर बनाने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब के साथ चीफ सेक्रेटरी